آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے مومن کی ضیافت کی فضیلت اور اس کے آداب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کوئی برادر مومن تمہارے گھر آئے تو اس کو کھانا کھلاؤ، اگر کھانا نہ کھائے تو کوئی چیز پینے کی دو، اور اگر یہ بھی قبول نہ کرے تو کم از کم اس کے ہاتھ تو پانی یا کسی خوشبودار عرق سے دھلا دو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ مومن کو اپنے برادر مومن کی عزت اور خاطرداری میں جو برتاؤ لازم ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا تحفہ قبول کریں، اور جو اپنے پاس ہو اسے بطور تحفہ دے، اور جو نہ ہو تو اس کے لیے تکلیف نہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہوگا جو اپنے پاس کی چیز کو حقیر سمجھے اور اس کو تحفہ لانے میں کوتاہی کرے۔ بسند معتبر انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب برادر مومن خود سے تمہارے پاس آئے تو ماحضر اس کے لیے لاؤ، اور اگر تم نے اسے بلایا ہے تو تکلف کرو۔ یہاں پر ماحضر سے مراد وہ چیز جو اس حالت میں اس وقت گھر میں موجود ہو اسے لا کر پیش کر دینی چاہیے۔ حدیث حسن میں ہشام سے منقول ہے کہ میں ابن ابی یافور کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ حضرت نے چاشت کا کھانا طلب فرمایا۔ ہشام نے عرض کیا کہ میں تو کم کھاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ مومن کی جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اس کھانے میں سے کتنا کھایا، یعنی زیادہ دوستی ہوگی اتنا ہی زیادہ کھانا کھائے گا۔ اس مضمون میں اور بھی بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صاحب ہمت ہوتا ہے وہ لوگوں کا کھانا کھاتا ہے کہ لوگ بھی اس کا کھانا کھائیں، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں کو کھانا اس خوف سے نہیں کھاتا کہ لوگ بھی اس کے یہاں کھائیں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ اور مہمانی 5 موقعوں پر سنت ہے: شادی، عقیقہ، ختنہ، نیا مکان خریدنا یا بنانا، اور جس وقت سفر سے لوٹ کر گھر آئے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس وقت سفر حج سے واپس آئے۔ منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ولیمے کی شرکت سے نہیں فرمائی ہے جو امیروں کے لیے مخصوص ہو اور فقیروں کو اس گھر میں بلایا جائے۔ احادیث معتبرہ میں وارد ہے کہ جو شخص کسی شہر میں آئے وہ اپنے برادران مومن کا اس وقت تک مہمان ہے جب تک کہ وہ اس شہر سے چلا نہ جائے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر اطلاع صاحب خانہ کے روزہ سنتی رکھے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ صاحب خانہ اس کے لیے کھانا پکوائے اور وہ ضائع ہو۔ اسی طرح صاحب خانہ کو بلا اطلاع مہمان روزہ سنتی رکھنا مناسب نہیں ہے کہ مبادا وہ اس کے روزہ رکھنے کے باعث شرم کرے اور بھوکا رہے۔ بے سند معتبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ مہمانی کی حد 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد مہمان کی خاطرداری کی جائے وہ صدقہ ہے۔ فرمایا اپنے برادر مومن کے پاس اتنی مدت قیام نہ کرو کہ اس کو فکر لاحق ہو جائے اور اس کے پاس تمہارے لیے خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ بچے۔ ابن ابی یافور نے روایت کی ہے کہ میں نے ایک مہمان کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکان میں کسی کام کے لیے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت نے اسے روک دیا اور خود اٹھ کر اس کام کو انجام دیا۔ پھر یہ فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان سے کام لینے کو منع فرمایا ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک مہمان تھا، اس نے چراغ درست کرنے کو ہاتھ بڑھایا، حضرت نے اس کو روک دیا اور خود چراغ درست کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم اہل بیت اپنے مہمانوں سے کوئی کام نہیں لیتے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ضعف اور سستی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ سلوک کرے اور تم اس کا بدلہ نہ دو، اور مہمان سے کام لینا خلاف اخلاق بھی ہے اور خلاف ادب بھی۔ بس جس وقت مہمان آئے تو اترنے میں اس کی اعانت کرو، اور جس وقت وہ چاہے کہ وہ اپنا اسباب بار کرے، اور جانے میں اس کی مدد نہ کرو کہ یہ کم ظرفی کی دلیل ہے، اور جاتے وقت عمدہ اور خوشبودار کھانا پکا کر بطور زاد راہ کے اس کے ساتھ کر دو کہ یہ جوان مردی کی دلیل ہوگی۔
بسند معتبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ مہمان کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جاتے وقت صاحب خانہ کم از کم گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر جائے تو جہاں صاحب خانہ اترے، کیونکہ صاحب خانہ اپنے گھر کے مخفی معاملات کو بخوبی جانتا ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ 8 آدمی ایسے ہیں کہ اگر وہ ذلیل و خوار کیے جائیں تو انہیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ اول وہ جو کسی کے دسترخوان پر بے بلائے چلا آئے، دوسرے وہ مہمان جو صاحب خانہ پر حکومت جتائے یعنی فرمائشیں کرتا رہے، تیسرے وہ جو اپنے دشمنوں سے نیکی کا طلبگار ہو، چوتھے وہ جو کنجوس اور بخیل لوگوں سے بخشش اور احسان کا امیدوار، پانچویں وہ جو 2 آدمیوں کے راز یا گفتگو میں بغیر ان کی اجازت کے دخل دے، چھٹے وہ جو بادشاہوں اور حکام وقت کی وقت نہ کرے، ساتویں وہ جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں بیٹھنے کی اسے قابلیت نہ ہو، آٹھویں وہ جو ایسے شخص سے بات کرے جو اس کی بات پر توجہ نہ کرے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اپنے کھانے پر ایسے لوگوں کو بلاؤ جن سے محض خدا کے لیے دوستی ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک برادر مومن کو جس سے محض خدا کے لیے دوستی رکھتا ہے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو وہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فرمایا کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو خود سب سے پہلے شروع فرماتے تھے اور سب کے بعد ہاتھ روکتے تھے تاکہ مہمان بھوکا نہ رہ جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی گروہ کو پانی پلائے اسے لازم ہے کہ خود سب کے بعد پانی پیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب برادر مومن تمہارے گھر آئے تو اس سے یہ دریافت نہ کرو کہ آج تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بلکہ جو کچھ موجود ہو لے آؤ، کیونکہ جوان مردی اسی میں ہے کہ جو کچھ موجود ہے پیش کر دیا جائے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1000 درہم کھانے میں صرف کرے اور ایک مومن اس میں سے کھا لے تو وہ اسراف نہ ہوگا۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں وارد ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان لایا ہے اور قیامت پر اعتقاد رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اس کے لیے کھانا وجہ حلال سے مہیا کیا جائے۔ بہت سی حدیثیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنی روزی ساتھ لے کے آتا ہے، یہ فضل خدا ہے۔ جب وہ کھانا کھا چکتا ہے تو صاحب خانہ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب وہ گھر سے جاتا ہے تو صاحب خانہ اور اس کے اہل و عیال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث صحیح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک لقمہ جو برادر مومن میرے پاس بیٹھ کر کھائے مجھے ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں 3 مومنوں کو کھانا کھلاؤں تو میرے نزدیک 7 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو مومن اپنے مہمان کی آواز سن کر خوش ہو جائے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ اس نے زمین و آسمان کو معصیت پروردگار سے پر کر دیا ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس گھر میں مہمان نہ آئے گا اس میں فرشتے بھی نہ آئیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ برادر مومن کے جو حقوق مومن پر واجب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ ضیافت کرے قبول کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام حاضرین اور غائبین کو وصیت کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی ضیافت رد نہ کرنا چاہے فاصلہ 5 میل کا ہو، کیونکہ قبول ضیافت ان امور میں سے ہے جو لازمہ دین ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی مومن مجھے بھیڑ کے ایک دست کے لیے طلب کرے یعنی اس کے سوا اسے کسی چیز کے تیار کرنے کا مقدور نہ ہو تو میں ضرور جاؤں گا۔ یہ بھی فرمایا کہ سب سے بدتر محرومی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے برادر ایمانی کی دعوت کرے اور وہ اسے قبول نہ کرے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى